تو جسم مردہ کہلاتا ہے۔ تو گویا حیرانی ہوتی ہے ہمیں یہ دیکھ کر کہ پوری دنیا میں کہیں کا قرآن آپ لے آئیے، کسی قرآن میں زیر و زبر کا فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی زیر کی جگہ زبر اور زبر کی جگہ زیر پڑھ دے تو ایک نابینا حافظ بھی ٹوک دے گا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مسلمان ایک ایک آیت کے 10 معنی کیوں بیان کرتا ہے۔ گویا یوں سمجھے کہ اللہ نے جسم پر پہرا بٹھا دیا اور معنی میں روح میں اجازت دے دی کہ جو چاہے آپ معنی اختیار کریں۔ نہیں عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں زیر و زبر کا فرق کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوح محفوظ سے لانے والا جبرائیل معصوم، امت تک پہنچانے والا رسول معصوم۔ توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو چونکہ سارا سلسلہ معصوموں کا تھا لہذا الفاظ نہیں بدلے، تو اگر معنی بھی فقط معصوم سے لیے جاتے تو اختلاف نہ ہوتا۔ مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی، اور عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید اسلام کا بنیادی اساس ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اسلام میں ہے، اسلام ہے۔ جو قرآن سے باہر ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اختلافات جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، صبح کی مجلس میں امامت کے عنوان سے جو گفتگو آپ کی خدمت میں جاری ہے اس میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے سورسز ہیں کہ جن سے ہم اسلام لیں؟ تو سنیے، 3 ہی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم اسلام لے سکتے ہیں۔ یا تو ہم اصحاب سے اسلام لیں، یا ازواج سے اسلام لیں، یا اہل بیت سے اسلام لیں۔ اس لیے کہ یا تو اصحاب پیغمبر کے قریب رہے، یا ازواج پیغمبر کے قریب رہی، یا اہل بیت پیغمبر کے قریب رہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اگر کوئی چاہے ان 3 شخصیتوں کے علاوہ کسی اور سے اسلام لے تو ناممکن ہے۔ اسلام یا تو اصحاب سے ملے گا، یا ازواج سے ملے گا، یا اہل بیت سے ملے گا۔ لیکن دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب چند چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو جو بہتر ہے اس کا انتخاب کیا جائے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ سوال یہ ہے کہ اسلام لے کس سے؟ دیکھیے سامنے کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے میں نے فرض کیجئے کہ 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں مجلس کو خطاب کیا۔ ایک صاحب وہ تھے کہ جو آدھا گھنٹے کے بعد مجلس میں آئے۔ توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ تو جو آدھا گھنٹے کے بعد مجلس میں آئے انہوں نے آدھا گھنٹہ پہلے کا حصہ نہیں سنا۔ ایک صاحب وہ تھے کہ جو آدھا گھنٹے کے بعد مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، تو انہوں نے آدھا گھنٹہ بعد کا حصہ نہیں سنا۔ ایک صاحب وہ تھے کہ جو مکمل 1 گھنٹہ موجود تھے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ ہمارے امیر بھائی 1 گھنٹہ مجلس میں موجود تھے۔ اب آپ مجھے سچ بتائیں، بھئی توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، مرحلہ فکر ہے، بڑی اہم ترین بات ہے عزیزان گرامی۔ آپ سچ بتائیں کہ اگر مجلس کے بعد یہ پوچھا جائے، دیکھیے وزیر بھائی بڑی توجہ سے سنیے گا، یعقوب بھائی بہت اہم ترین گفتگو ہے اور بالکل 1 اور 1 2 سامنے کی مثال ہے آپ کی خدمت میں۔ اگر یہ پوچھا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ مولانا نے مجلس میں کیا پڑھا، تو جو آدھا گھنٹے کے بعد آیا وہ آدھا گھنٹہ پہلے کا حصہ نہیں بتا سکتا۔ جو آدھا گھنٹے کے بعد اٹھ کے چلا گیا وہ بعد کا حصہ نہیں بتا سکتا۔ اور وزیر بھائی
اور آپ اگر امیر بھائی سے پوچھیں کہ کیا پڑھا تو امیر بھائی یہ بتائیں گے کہ میں نے فضائل میں کس کا تذکرہ کیا، میں نے مسائل میں کس کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ مکمل 1 گھنٹہ میری مجلس میں موجود تھے۔ تو سنیے، اصحاب پیغمبر کے ساتھ مسجد میں تو رہ سکتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، مرحلے توجہ کیجئے عزیزان گرامی، مسجد میں تو رہ سکتے ہیں، مگر جیسے ہی رسول کے قدم گھر کی طرف بڑھیں گے اصحاب کے قدم رک جائیں گے، اس لیے کہ اصحاب گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ازواج پیغمبر کے ساتھ گھر میں تو رہ سکتی ہیں، ہائے ہائے، مگر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اللہ کا حکم ہے رسول کی بیویوں گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ نکلو، تو اصحاب گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، ازواج گھر سے نکل نہیں سکتی۔ اب اہل بیت کو دیکھنا ہے تو دیکھو، گھر میں دیکھو تو اہل بیت، مسجد میں دیکھو تو اہل بیت، منبر میں دیکھو تو اہل بیت۔ تو جو پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب رہا وہی تو بتائے گا کہ صحیح اسلام کیا ہے، صحیح اسلام کسے کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے انہیں وارثان قرآن بنایا، اسی لیے ان کی مودت کو واجب قرار دیا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو زندگی کے ہر مرحلے میں اس کے کردار سے ملتا جلتا کردار اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت آ گئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے رسول کہہ دیجئے اجر رسالت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ لیکن جب میں نے قرابت داران رسول کی فہرست مرتب کی تو ذہن الجھ گیا۔ رسول کے قرابت داروں میں جہاں ہمیں علی نظر آئے، جہاں ہمیں حسن نظر آئے، حسین نظر آئے، فاطمہ نظر آئیں، وہاں کچھ شخصیتیں ایسی نظر آئیں کہ جن کے لیے قرآن خود کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ بھائی توجہ ہے نا عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے لیے پورا سورہ آ گیا، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب کون تھا سرکار کا؟ بھئی چچا تھا نہیں؟ تو ایک طرف تو اللہ تبرہ کر رہا ہے چچا پہ، ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محبت کرو قرابت داروں سے، تو پھر محبت کریں یا نفرت کریں؟ قرآن کی ایک آیت میں پڑھ کے مسئلے کو حل کیا، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس نے رسول کو رسالت کا پیغام پہنچانے میں مدد کی وہ ہے آپ کا قرابت دار۔ تو آئیے تلاش کریں وہ کون ہستیاں تھیں جنہوں نے رسول کو رسالت کا پیغام پہنچانے میں مدد کی۔ پہلی ہستی ابو طالب کی، دوسری عظیم ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اگر ابو طالب نے اپنی آغوش میں اسلام کو نہیں پالا ہوتا تو آج اسلام نہیں ہوتا، اور اگر خدیجہ کی دولت اسلام پہ صرف نہ کی ہوتی تو آج اسلام نہیں ہوتا۔ مگر مسلمانوں نے دونوں کو فراموش کیا، ابو طالب کو معاذ اللہ کافر کہا اور ادھر خدیجہ کو بھی فراموش کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ابو طالب کا قصور کیا ہے، خدیجہ کا قصور کیا ہے۔ جب میں نے پوری تاریخ میں دیکھا تو مجھے ابو طالب کا بھی قصور نظر آیا، خدیجہ کا بھی قصور نظر آیا، اور خدا کی قسم ابو طالب اور خدیجہ کا اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے کہ ابو طالب علی کے باپ ہے، خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے۔ برادر فکر حدیثہ نے گرامی، دیکھیں آپ کا ذہن سننے کے لیے آمادہ ہو گئے آپ عظمت جناب ابو طالب کے سلسلے میں، اور میں یہ کہتا ہوں سنیے، ابو طالب کے ایمان کا پیش کرنا، ابو طالب کی بیان کرنا یہ کوئی موضوع نہیں ہے، یہ کوئی موضوع نہیں ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی کہ ابو طالب کے ایمان کی دلائل ہم پیش کریں؟
بحث یہ تو ہو سکتی ہے کہ ابو طالب عصمت کی کس منزل پہ تھا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، کفر اور اسلام کے سلسلے میں بحث نہیں ہو سکتی. فقط یہ قصور ہے ابو طالب کا کہ ابو طالب علی کے باپ ہیں. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بھی کفر کا فتویٰ دیا گیا. واسط مدنی کا فتویٰ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ خمینی اور خمینی کے ماننے والے کافر ہیں. توجہ ہے نا؟ سنیے ایک جملہ پوری توجہ سے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. اے مسلمانوں، ہمیں اپنے کفر کے فتوے پہ کوئی غم نہیں ہے. ابو طالب کو اس لیے کافر کہا کہ ابو طالب علی کے باپ ہیں. خدیجہ کی عظمت کو اس سے انکار اس لیے کیا کہ وہ فاطمہ کی ماں ہیں، فاطمہ کی ماں ہیں. تو ہمیں اپنے کفر کے فتوے پہ ہمیں اپنے کفر کے فتوے پہ کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمیں کفر کا فتویٰ ملا ہے علی کی محبت میں. ہم اس لیے کافر کہ ہم علی کے چاہنے والے، تو ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ اگر ہمیں کفر کا فتویٰ بھی ملا تو علی کی محبت میں ملا. یا کفر کا فتویٰ بھی ملا تو علی کی محبت میں ملا. ارے ہمیں آپ کافر کہتے رہیے، ہم پلٹ کے آپ کو کافر نہیں کہیں گے، اور نہ ہم نے کبھی کہا ہے کافر. اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، ذبیحہ کھاتا ہے، ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں دیا. حالانکہ یہ یاد رکھنا کہ اگر بات آ جائے تو فتویٰ دینے کا حق صرف ہم ہی کو ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ حضرات؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ سب کے یہاں دروازہ اجتہاد بند ہے، دروازہ اجتہاد ہمارے یہاں کھلا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے بڑی کانفرنس کی گئی، سب کو بلایا گیا کہ بھئی دروازہ اجتہاد کھولا جائے. کہ کیوں؟ کہ تم نے دیکھا نہیں ایک خمینی کے فتوے نے قیامت برپا کر دی. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ سب کے یہاں دروازہ اجتہاد بند ہے. ہمیں حق ہے کہ ہم فتویٰ دیں، لیکن ہم کبھی کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں دیتے. آپ ہمیں کافر کہتے رہیں، جتنا چاہے کافر کہیں، ہم پلٹ کے کسی کو کافر نہ کہیں گے. مگر خبردار، اگر علی کے باپ کو کافر کہا تو پھر کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے. وجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ مرحلے فکر آئے، پھر ہم بتائیں گے کہ پھر کون مسلمان تھا کون کافر تھا. پھر تاریخ میں سوائے ابو طالب کے پھر کوئی مسلمان نظر نہیں آئے گا. وجہ ہے نا دیدو؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک ہے خدیجہ اور دوسرے ابو طالب. خدیجہ کس بی بی کا نام ہے آپ کو معلوم ہے؟ خدیجہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنی طرف سے رسول کو رشتہ بھیجا. دیکھیے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس کو قبول نہیں کرتا کہ کوئی لڑکی اپنی طرف سے رشتہ دے. مگر خدیجہ نے اپنی طرف سے رسول کو رشتہ دیا. کیوں رشتہ دیا؟ کہ اگر محمد کی طرف سے رشتہ جاتا، خدیجہ تھی ملکۃ العرب، خدیجہ کے پاس تھی بے پناہ دولت، دنیا محمد پہ دولت کے لالچ کا الزام لگا دیتی. خدیجہ نے کہا مجھے اپنے کو سب کچھ کہلوانا منظور ہے، مگر رسول پہ دولت کے لالچ کا الزام لگوانا منظور نہیں ہے. اور دوسری طرف کون؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جناب خدیجہ نے اپنی طرف سے رشتہ دے کر رسول کو دولت کے لالچ کے الزام سے بچایا. مگر ابھی 50% رہ گیا تھا. ابھی کچھ سرپھرے تھے ایسے جو یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ رسول نے دولت کے لالچ پہ شادی کی.
50% خدیجہ نے بچایا، 50% رہ گیا تھا وہ ابو طالب نے بچایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ ابو طالب کا خطبہ نکاح پڑھ کے دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مُحَمَّدٌ فِي الْمَالِ إِنَّ الْمَالُ ظِلُّ زَائِلٌ فَإِنَّهُ نَبَاءٌ عَظِيمٌ۔ یہ خطبہ نکاح کے جملے ہیں۔ فرماتے ہیں پالنے والے، میرا بھتیجا محمد دولت دنیا سے کچھ نہیں رکھتا، اور مال کیا ہے؟ مال تو چلتی پھرتی ہوئی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے، مگر میرے محمد کو، میرے بھتیجے کو اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے۔ یہ ابو طالب کے جملے ہیں۔ مسلمان کلمہ تلاش کرتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، توجہ ہے نا؟ اللہ نے اسے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا یہ میرے پالنے والے، 50% دولت کے لالچ کے الزام سے جناب خدیجہ نے بچایا، 50% رسول کو دولت کے لالچ کے الزام سے ابو طالب نے بچایا، اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اے میرے معبود، ابو طالب کو بھی احسان کا بدلہ دے، خدیجہ کو بھی احسان کا بدلہ دے، کہ دونوں کو احسان کا بدلہ ملے گا، دونوں کو احسان کا بدلہ ملے گا۔ ابو طالب کے پوتے جنت کے سردار بنیں گے، خدیجہ کی بیٹی خاتون جنت ہوگی۔ اب جس کسی کو جنت کی خواہش ہوگی اسے ابو طالب کے قدموں میں آنا ہوگا، خدیجہ کے قدموں میں آنا ہوگا۔ کون ہے خدیجہ بی بی؟ آپ جانتے ہیں؟ رشتہ بھیجا، منظور ہوا، اور اس کے بعد بارات چلی، سرکار دو عالم کی بارات عزیزو کس شان سے گئی ہے۔ بنی ہاشم کے جوان تلواریں لیے ہوئے بارات پہنچی۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اب یوں تو کتنے رسول نے عقد کیے، مگر دولہا رسول پہلی بار ہی بنے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، دولہا بن کے خدیجہ کے جوڑی پہ پہنچے، اور خدیجہ کو معلوم ہوا کہ بارات آ گئی۔ 5000 غلام اور کنیزیں بیک وقت خدیجہ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ جیسے ہی خبر ملی کہ بارات آ گئی، 2500 غلام اور کنیزوں کا میں نے آزاد کر دیا، میں نے آزاد کیا۔ اور اب جو بارات رخصت ہو کے چلی حضور کی، تو ہر قدم پہ ایک غلام آزاد، ایک کنیز آزاد، ایک غلام آزاد، ایک کنیز آزاد، ایک غلام آزاد، ایک کنیز آزاد، ایک غلام آزاد، ایک کنیز آزاد۔ اور جس وقت دروازے پہ آئی ابو طالب کے، ایک مرتبہ صرف ایک غلام رہ گیا، ایک کنیز رہ گئی، تو کنیز نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے خدیجہ، اے ملکۃ العرب، ارے سارے غلاموں کو تم نے آزاد کر دیا، اب بس میں باقی ہوں، مجھے آزاد نہ کرنا، مجھے تم اپنی خدمت کے لیے رکھنا، مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھنا۔ کہ کیسی بات کرتی ہے، میں نے تجھے بھی آزاد کیا، میں نے تجھے بھی آزاد کیا، اس لیے کہ کنیزیں شہزادیاں رکھتی ہیں، میں تو خود محمد کی کنیز بن کے آئی۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائے عزیزان گرامی، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضور آئے گھر میں، خدیجہ کے سر جھکا ہوا، پیغمبر سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ خدیجہ سمجھی کچھ، آگے بڑھیں، اللہ کے رسول آج آپ بہت پریشان لگتے ہیں۔ کہ خدیجہ میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ تم دیکھ رہی ہو قحط کا عالم ہے، اور ایسے قحط میں خدیجہ اگر میں تمہاری دولت کو خرچ کرتا ہوں تو مجھے تم سے شرم آتی ہے، اور اگر دولت کو خرچ نہیں کرتا تو مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ خدیجہ نے فوراً حکم دیا،
فوراً حکم دیا خدیجہ نے، کہا ساری دولت میری ایک جگہ جمع کر دی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کون ہے خدیجہ؟ ارے خدا کی قسم تفصیل کا موقع ہوتا تو میں عرض کرتا آپ کی خدمت میں، کتنی دولت تھی خدیجہ کے پاس۔ 70,000 اونٹ تجارت کے شام جاتے تھے، 70,000 اونٹ تجارت کے یمن جاتے تھے۔ عرب کی 1/3 دولت کی تنہا مالک تھی خدیجہ۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اتنی دولت مند خاتون کہ ساری دولت جمع کرو، جمع ہو گئی۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی دولت جمع ہو گئی کہ ادھر کے لوگ ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول، اے لوگوں سب تم گواہ رہنا، آج سے یہ ساری دولت رسول اکرم کی دولت ہے، یہ اس کو جس طرح چاہے خرچ کریں۔ اندازہ لگائیے کتنی قربانی ہے خدیجہ کی، خدا کی قسم۔ سرکار سے فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ خانہ کعبے کے پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں خانہ کعبے کے پردے کے پیچھے بیٹھتی ہوں، آپ کعبے کے پردے کے باہر کرسی نبوت پر بیٹھ جائیں۔ اللہ کے رسول، عرب کا کوئی تاجر، بڑا سے بڑا رئیس ایسا نہیں ہے کہ جو میرا مقروض نہ ہو، جو میرا قرضدار نہ ہو۔ اے اللہ کے رسول، آپ میرے سارے قرضداروں کو بلا لیجئے، وہ آپ کے ہاتھوں پہ نبوت کا کلمہ پڑھتے چلے جائیں، میں قرض معاف کرتی چلی جاؤں گی۔ اور بھلے فکر ہے عزیزان کے، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور دوسری طرف ابو طالب، کتنی قربانیاں ہیں۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں اشعار پڑھوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ابو طالب کے ایمان کی دلیل سنیے، لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ صاحب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے۔ ارے کلمہ وہ پڑھتا ہے جس کا ایمان نہ رہا ہو۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، کل ایمان کا باپ اور اس کے مسئلے میں یہ بحث کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری میں۔ بخاری میں یہ روایت ہے کہ جب ابو طالب کا وقت وفات قریب آیا تو رسول نے ابو طالب سے کہا، اچھا اس تذکرے کو تھوڑی دیر کے لیے یہیں چھوڑیے، پہلے بخاری کا پوسٹ مارٹم سن لیجئے آپ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بخاری میں یہ لکھا، دیکھیں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کسی بھی کتاب جب بخاری کے اندر یہ ہے تو پہلے بخاری کو دیکھیں، جس کا ایک جھوٹ پکڑا جائے وہ مشکوک ہو جائے گی کتاب، وہ پھر کوئی کتاب نہ رہے گی۔ سنیں، یہ بتائیے سارے مسلمانوں سے میرا سوال ہے کہ روایت کو مانیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی کتاب آ جائے، توجہ ہے نا، بخاری میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے، اور مقام بھی بتایا کہاں کہاں جھوٹ بولے۔ ابراہیم نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم کس سے کہہ رہا؟ رسول سے، ابراہیم سے۔ اے میرے رسول، ابراہیم کا ذکر کرو، وہ میرا سچا نبی تھا۔ قرآن ابراہیم کو سچا کہے، بخاری جھوٹا کہے۔ توجہ فرمائیں میں کیا کر رہا ہوں، آپ بتائیے گا۔ بھئی یہ تو قرآن کی گفتگو ہے، میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کیا تھا، ہم گفتگو کو قرآن مجید کی آیتوں کے چھاؤں میں کریں گے تاکہ کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ قرآن کہتا سچا نبی تھا، اور پھر ابراہیم کی ذکر کی بات نہیں ہے، کہیں کہا وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَاذْكُرُوا، توجہ فرمائیے گا، فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرُوا اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذُو الْكِفْلِ، موسیٰ کا تذکرہ کرو، عیسیٰ کا تذکرہ کرو،
اسماعیل کا ذکر کرو، ذوالکفل کا تذکرہ کرو. بھئی ذوالکفل کون تھے؟ نبی کے ساتھ میں آیا ہے کہ ان کا ذکر کرو؟ تو علماء نے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ذوالکفل جو تھے وہ نبی نہیں تھے، مگر ان کا کام یہ تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے مظالم سے ذوالکفل جو تھے حفاظت کرتے تھے. لہذا اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان کا تذکرہ قرآن میں انبیاء کے ساتھ کر دیا. ارے جو چھوٹے چھوٹے نبیوں کی حفاظت کرے اس کا ذکر اللہ قرآن میں انبیاء کے ساتھ کرے، اور جو آخری رسول کی فانوس بن کے حفاظت کرے. مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی، غور کرنے کا مقام ہے. معاذاللہ کیا وہ کافر تھا؟ ارے بھائی ابراہیم نے تو وہاں بھی جھوٹ نہیں بولا جہاں بول سکتے تھے. ہے نا توجہ؟ کب؟ اس لیے کہ کافروں کا یہ قاعدہ تھا کہ ایک سال میں ایک مرتبہ عید منانے شہر سے باہر جاتے تھے. جب سارے کافر شہر سے باہر چلے گئے تو ابراہیم کو موقع مل گیا. وہ بت کدے میں گئے، سارے بتوں کو توڑ ڈالا، سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں کلہاڑے کو ڈال کے چلے آئے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ لیکن یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاریخ کے اندر خدا کی قسم یاد رکھنا بت شکن صرف دو ہی ہیں، دو ہی ہیں. یا تو ابراہیم بت شکن ہے یا ابراہیم کا بیٹا علی بت شکن ہے. انہوں نے کبھی بت شکن تو وہ بھی تھے، کون؟ محمود غزنوی. بھائی اس نے بھی تو بت توڑے تھے، سومناتھ کے مندر پر اٹیک کیا تھا، بت توڑے تھے. اچھا کہاں سے چلا تھا، کہاں آیا؟ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ رستے میں کوئی بت ہی نہیں، کوئی بت خانہ ہی نہیں ملا اسے، صرف ایک سومناتھ کا مندر ہی ملا تھا. توجہ ہے نا؟ صرف سومناتھ کا مندر ہی ملا تھا. یاد رکھیے گا، دولت کے لالچ میں اگر بتوں کو توڑا جائے تو وہ بت شکنی نہیں ہے، جاہلیت ہے. توجہ فرمائے عزیزان گرامی، بت شکن تو صرف دو ہے، یا تو ابراہیم یا ابراہیم کا بیٹا بت شکن ہے. گردن میں بڑے بت کے کلہاڑے کو ڈالا، واپس چلے آئے. اب جو آئے واپس سارے کافر آئے. آنے کے بعد جو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو سب نے مل کے کہا کہ ابراہیم کے علاوہ کسی اور کا کام ہو ہی نہیں سکتا. ارے مسلمان بت شکن کو پہچانے نہ پہچانے مگر کافر پہچانتا ہے. توجہ ہے نا دیدہ نگرانی؟ وہ پہچان گیا ابراہیم کے علاوہ. لیجئے وفد تیار کیا، جاؤ تلاش کرو کہاں ہے ابراہیم، اریسٹ کر کے لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ. اب جو وفد گیا ہے وہ صورت ناشنا ہے، وہ پہچانتے ہی نہیں کہ ابراہیم ہے کون. تلاش کرتا ہوا جا رہا، ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. کہ سنو بھائی تم جانتے ہو ابراہیم کو؟ کہ خوب اچھی طرح جانتا ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں. ذرا آپ ان کو ہمیں ان کا پتہ بتا سکتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ کہ بتاؤں گا تو صحیح، ضرور بتاؤں گا، لیکن ایک شرط پر. کہ شرط بتائیے؟ کہ پہلے میرے گھر چل کے کھانا کھا لو، میں پتہ بتا دوں. انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو چلے کھانا کھا لیتے. آگے سب کھانا سامنے آ گیا. کہ کھائیے کھانا. کہ ہم نہیں کھائیں گے، آپ کھائیے، ہم نہیں کھا سکتے. بہت کوشش کی کہ بھئی آپ لے کے آئے، ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تمہارے ساتھ کھا ہی نہیں سکتے. اور اتنا تو سوچو، ابراہیم نبی ایک لمحے کے لیے کافر کے دسترخوان پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. اور آخری رسول 40 سال تک ابو طالب کے گھر میں کھاتے رہے. جب کھانا کھا لیا تو انہوں نے کہا اب بتاؤ ابراہیم کا پتہ کہاں ہے؟ ابراہیم کا سامنے کھڑا ہے تمہارے. کہا آپ ہیں ابراہیم؟ کہا ہاں ہم ہی ہیں ابراہیم. سر کو کھجانے لگے. کہا ہوا کیا؟ کہا آپ نے تو ہمیں بڑی الجھن میں ڈال دیا، بڑی پریشانی میں ڈال دیا.
کا معاملہ کیا؟ کہ ہم تو آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے. تو کہا کرو گرفتار. کہا نہیں کر سکتے. اب آپ کا نمک کھا لیا. ارے اس جملے کی قدر نہیں کی، خدا کی قسم میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں. ارے کافر اچھے تھے کہ اگر نمک کھا لیتے تھے تو پھر نمک حرامی نہیں کرتے تھے. توجہ ہے نا. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں بخاری کا پوسٹ مارٹم سنا ہے. اب سنیے وہ روایت کہ جب وقت وفات قریب آیا ابو طالب کا تو رسول آئے، کہا چچا آخری وقت ہے اب آپ کا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کی مغفرت، آپ کی بخشش کے لیے میں دعا کر سکوں. 3 راوی تلاش کر کے لائے جو گواہی دیتے کہ ہمارے سامنے کہا کلمہ پڑھ لو. ان راویوں کے پہلے آپ نام سن لیجئے. پہلے راوی ہیں ابو ہریرہ. توجہ ہے نا جی جانے گرامی. دوسرے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس. تیسرے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر، صحابی رسول کے بیٹے. میں خدا کی قسم سچ عرض کر رہا ہوں، جیسا بخاری کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے ایسا ہی ان کا بھی ہوگا. توجہ ہے نا. اب بخاری کے جملے یہ ہیں کہ حضور ابو طالب کے کانوں کے قریب پہنچے، کان میں جا کے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے. آپ دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ آپ کو جملے نہیں ملیں گے. اچھا کان میں کون سی بات کہی جاتی ہے؟ بھئی کان میں وہی تو بات کہی جاتی ہے کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے. توجہ ہے نا میں کیا عرض کر رہا ہوں. بھئی کان میں وہی تو بات کہی جائے گی کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے. میری سمجھ میں بھائیا یہ بات نہیں آتی کہ جو بات کان میں کہی تھی وہ تو سب نے سن لی، اور جو سوالات حاجیوں کے مجمع میں غدیر کے میدان میں کہی تھی. ہائے 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 توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. مرحلہ فکر ہے عزیزو. غدیر کا اعلان کسی نے نہیں سنا، کان کی بات سب نے سن لی. تو رسول نے جواب دیا ابو طالب کو. کیا جواب دیا؟ نہیں، ابھی گفتگو کر رہے تھے، کان میں کہہ رہے تھے کہ امین وحی نازل ہو. اے میرے رسول، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے صراط مستقیم بھی دکھا دیں. روایت گڑھنے والوں نے روایت گڑھ تو لی، مگر اس میں رسول کو، ابو طالب کا رسول کو محبوب بتا دیا. جو رسول کا محبوب ہے مسلمان اسے کافر کہے، اور رسول جسے اپنی بزم سے نکال دے مسلمان اسے مومن کہے. بھئی توجہ ہے نا جی جانے گرامی. اچھا اب ان کا پوسٹ مارٹم سنیے. پہلے راوی ہے ابو ہریرہ. توجہ فرمائیے، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم ممبر سے پڑھ رہا ہوں. کتاب کھول کے دیکھ لیجئے گا تمام، اور کہیں سے کتاب لے آئیے. اور آپ مخوب اچھی طرح جانتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ یہ مجلس نشر ہو رہی ہے. پوری ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، اگر اختلاف ہو تو میں ذمہ دار ہوں. توجہ کیجئے عزیزان گرامی، سنیے گا. ابو ہریرہ کا انتقال، کوئی اختلاف ہو تو میں ذمہ دار ہوں، ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے ہوا، بس اتنا اختلاف ہے. ابو ہریرہ ہجرت کے 7 سال کے بعد مسلمان ہوا. ہائے ہائے توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم. ارے جو وفات ابو طالب کے بعد مسلمان بھی نہ ہو تو کیا کسی کافر کی گواہی مانیں گے آپ؟ توجہ فرمائیے. انہوں نے کہا ہمارا دوسرا راوی تو بڑا مضبوط ہے، اس کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے. بھائی کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس. ہم نے کہا تاریخ میں اگر پوزیشن صحیح ملے گی تو ضرور مانیں گے، ہم ضد نہیں کریں گے. ہم نے تاریخ میں دیکھا عبداللہ ابن عباس وفات ابو طالب کے وقت 6 مہینے 8 دن کے تھے. توجہ ہے نا دیدہ نے گرامی. ارے مسلمانوں عقل سے کام لو. کہیں 6 مہینے 8 دن کا بچہ گواہی دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا تیسرا راوی
ارے یہ تو صحابی رسول کے بیٹے. بھائی دیکھیے عبداللہ ابن عمر، ان کی بات تو ماننی پڑے گی، ان کی گواہی تو تسلیم کرنی پڑے گی. بھائی یہ گواہ تو ہم کو مضبوط ملا، صحابی رسول کا بیٹا ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اور چونکہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، ایک تو صحابی کا بیٹا، تو اسے تو ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا ان کی عمر وفات جناب ابو طالب کے وقت 6 سال کی تھی. تو بھائی 6 سال کا بچہ تو سمجھدار ہوتا، اور پھر صحابی رسول کا بیٹا تو ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ ہوگا، بہت ذہین ہوگا. ہم آپ کے اس گواہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے خدا کی قسم پوری توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا. اے مسلمانوں، ہم تمہارے اس گواہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں اس بات کا جواب دو کہ اگر 6 سال کا صحابی رسول کا بیٹا ابو طالب کو کافر ثابت کرنے کو گواہی دے تو مسلمان مان لے، اور 6 سال کا نواز رسول باغ فدق کے مسئلے میں اپنی ماں کے حق میں جواب. ہائے توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان کرام. وہاں گواہی مانی جا رہی ہے، یہاں گواہی نہیں مانی جاتی. اور آپ ملاحظہ فرمائیں ایسی ایسی گستاخیاں کی جاتی ہیں خدا کی قسم جسے ہم ممبر سے دہرا بھی نہیں سکتے. کہتے معاذ اللہ ابو طالب کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا. اچھا اب آپ توجہ فرمائیں. دیکھیے ایک تاریخ کا سچا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کہتا ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں. امام نے کہا یہ تنور روشن ہے، اس میں کود جاؤ. کہنے لگا یا امام محبت تو بڑی کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت کا اس تنور میں کودنے سے کیا تعلق ہے؟ امام مسکرائے، جانتے تھے کہ دعویٰ جھوٹا ہے اس کا. ابھی تھوڑی دیر گزری کہ ہارون مکی تشریف لائے. ہارون نے امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، اور ایک مرتبہ فوراً کہا ہارون یہ تنور روشن ہے، اس میں کود جاؤ. زبان سے نکلا اور ہارون تنور میں کود گئے. امام نے اسے کور کر دیا، ڈھک دیا. اب یہ پریشانی ہے، کیا غضب کیا یا امام آپ نے، یہ تو آپ سے محبت کرتا ہے، تو جل گیا ہوگا. کہ بہت پریشان ہے، تنور کھول کے دیکھ. اب جو کھول کے دیکھا تو ہارون مکی آگ کے شعلوں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ عزیزان گرامی ہارون مکی آگ سے کیوں بچے؟ اس لیے کہ ایک امام بچانے والا تھا. اے مسلمانوں، اگر تمہاری یہ بات مان بھی لی جائے کہ معاذ اللہ ابو طالب کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں ایک امام بچانے والا ہو اس کے لیے آگ گلزار بن جائے، اور جس کے 12 امام ہو کس کی مجال ہے کہ اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دے؟ تم نہیں جانتے. اچھا پھر آپ ملاحظہ فرمائیں، اب یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ہم اسے بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ ہم روایت وہ مانتے ہیں جو مطابق قرآن ہو. حضور نے خود فرمایا کہ میرا وہ قول جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ میرا ہے ہی نہیں، تو ہم مانتے نہیں. اب سنیے روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول کی محبوب زوجہ روٹی بنا رہی تھی کہ رسول آ گئے کہ تم ہٹو میں روٹی بناتا ہوں. اب جو رسول نے روٹی بنائی توے پہ ڈالی تو روٹی کچی اتری. کہ اللہ کے رسول بہت دیر سے توے پہ رکھی ہوئی تھی، یہ تو ابھی بھی کچی ہے. کہ تم نہیں جانتی رسول کا ہاتھ جس شے پہ مس ہو جائے اس پہ آگ حرام ہوتی ہے.
دیکھیں میں نے پہلے کہا ہم اسے مانتے نہیں ہیں، بخاری کی روایت ہے، مانتے یوں نہیں کہ رسول کا ہاتھ تو نہ جانے کس کس سے مس ہوا ہوگا، ہم نہیں مانتے، مگر آپ کی روایت ہے کہ رسول کا ہاتھ جس شے سے مس ہو جائے اس پہ آگ حرام ہو جائے، اور جس ابو طالب نے 40 سال گودی میں پالا، بچے فرمائے زندہ لے کے آئے، بھئی توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، جس نے 40 سال گودی میں پالا اس کے لیے یہ کہنا عزیزان گرامی، اور پھر یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں حضور کا نام کیا تھا؟ جناب عیسیٰ کے ذریعے کہلایا کہ جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ ہم کی جائے، محمد کے بھی معنی یہی ہے کہ جس کی بہت زیادہ ہم کی جائے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں نام ہے محمد۔ عزیزان گرامی یہ گفتگو توجہ سے سنیے گا، دیکھیے سوال یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے نام بھی معجزے ہیں، ان کے نام بھی معجزے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے حسن نام، حسن سے پہلے کسی کا نام حسن تھا ہی نہیں، بھائی کمال ہو گیا، آپ تاریخ کو چھان ڈالیے، لفظ حسن استعمال کرتے تھے مگر عرب اس طرح متوجہ نہیں ہوئے کہ اپنے کسی بچے کا نام حسن رکھتے، حسین سے پہلے کوئی حسین نہ تھا، یعنی اللہ نے ان کے ناموں کو بھی غیب میں رکھا، تو جو خدا نام کو غیب میں رکھ سکتا ہے وہ ذات کو غیب میں نہیں رکھ سکتا، کوئی اس طرح متوجہ نہیں ہوا۔ اور عزیزان گرامی تاریخ میں اگر آپ نام دیکھیں گے تو ایسے ایسے نام ملیں گے آپ کو، کسی کا نام پتھر کے نام پہ ہے، کسی کا نام لومڑی کے نام پہ ہے، کسی کا نام بلی کے نام پہ ہے، ابو ہریرہ، اور وہ بھی معلوم ہے، توجہ ہے نا، کیسے کیسے نام ملیں گے۔ اچھا آج کوئی یہ نام رکھ سکتا ہے کہ بلی نام رکھ لے؟ اجی کتیا بھی نام ہے، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، کوئی بلی نام رکھ سکتا ہے، کوئی پتھر نام رکھ سکتا ہے، ایسے ایسے نام سمجھ میں نہیں آتا یہ نام رکھنے والے رکھ کیسے لیتے تھے، آج نہیں رکھ سکتا۔ اصل میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا گھر سے باہر نکلتے تھے جو چیز نظر آ جاتی تھی وہی نام رکھ دیتے تھے، اگر کہیں بلی نظر آ گئی تو بلی کے نام پہ نام رکھ دیا، مگر خدا کی قسم یہ ناموں کا سلسلہ کیا ہے، ان کے نام بھی معجزہ ہیں۔ دیکھیے علی نام بلند، ہائے ہائے توجہ فرمائے خدا کی قسم، علی کے معنی بلند، علی کعبے میں پیدا ہوا، کعبے کے معنی بلند، علی نجف میں دفن ہوا، نجف کے معنی بلند، علی اس آفتاب کا نام ہے کہ جو بلندیوں میں طلوع ہوا بلندیوں میں غروب ہوا، جو فرمائے عزیزان گرامی، اور ایسا معجزہ ان کے نام کا، عزیزو ہر ایک کے نام کا محمل بنتا ہے، لیکن علی کا محمل ولی، علی ولی، عجیب محض اتفاق نہیں ہے یہ کہ علی کا محمل جو ہے وہ ولی بنا، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے۔ رشا میں یونیورسٹی میں کلاس میں کمپیوٹر کے ذریعے نام کو بگاڑنے کا سلسلہ جاری تھا، محمل بنانے کا، سارے ناموں کے محمل بنائے جا رہے تھے۔ ایک مولا کا چاہنے والا کوئی کلاس میں بیٹھا تھا، کمپیوٹر میں نام فیڈ کیا جاتا تھا، اس کا محمل آ جاتا تھا، اس نے کہا جی ایک نام میں ایسا دیتا ہوں جس کا محمل بنا ہی نہیں سکتے آپ، اس نے کہا بھائی ایسا کون سا نام ہے، اس نے کہا یہ علی نام ہے، فیڈ کیجئے۔ اب جو نام فیڈ کیا تو اس سے جواب ملا کہ اس کا محمل ہو ہی نہیں سکتا، بھائی توجہ ہے نا، یعنی دنیا عزیزو کمپیوٹر کو معجزہ سمجھتی ہے، معجزہ علی کے نام کا، کمپیوٹر علی کے نام کو معجزہ سمجھتا ہے، توجہ ہے نا عزیزان گرامی۔ تو سنیے یہ تو تھا ناموں کے رکھنے کا سلسلہ، مگر یہاں ناموں کے رکھنے کا سلسلہ کیا ہے، ایسے نام نہیں رکھے جاتے تھے،
بلکہ علی پیدا ہوئے، جبرائیل آئے، انتظار کر رہے ہیں رسول کہ وہاں سے پیغام آ جائے تو نام رکھا جائے. آئے جبرائیل کہ اس بچے کا نام علی رکھا. حسن پیدا ہوئے، وہاں سے جبرائیل آیا، اس بچے کا نام اللہ نے حسن رکھا. حسین پیدا ہوئے، وہاں سے جبرائیل آیا، ہم نے اس بچے کا نام حسین رکھا. یعنی معصوموں کے ناموں کا سلسلہ یہ ہے کہ وہاں سے نام آتا ہے، جبرائیل نام لے کے آتا ہے، تب نام رکھا جاتا ہے. عزیزوں مجھے وقت ایک بات کا جواب دے دو کہ جب محمد پیدا ہوئے تو جبرائیل کس کے پاس آیا؟ توجہ فرمائے عزیزان گرامی. بھائی رسول تو اس دنیا سے گزر گئے، جبرائیل کس کے پاس آیا جو نام محمد رکھا؟ ابو طالب کے پاس آیا. توجہ ہے نا، جس کے پاس جبرائیل آئے آپ اسے کافر کہتے ہو؟ نام رکھا ابو طالب نے یا عبد المطلب نے؟ توجہ ہے نا عزیزو، نام رکھا محمد. عزیزو ایک بات کا جواب دیجیے، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو مولوی پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کا نام بدل دیتا ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ بھئی اپنا نام بدل دو. آپ کو معلوم ہے پاکستان کے کرکٹ کا کھلاڑی جس کا نام کیا تھا؟ یوسف یوہانا. جب وہ مسلمان ہوا تو کیا نام رکھا؟ محمد یوسف. اچھا بھئی ایک بات بتاؤ، اگر وہ یوسف یوہانا ہی رہتا تو کیا مسلمان نہیں تھا؟ سب کہیں گے کہ نہیں مسلمان تو تھا، تو بھیا پھر نام کیوں بدل دیا؟ نام بدلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہ بات دراصل یہ ہے، نام اس لیے بدلا جاتا ہے کہ ہم نام بدل کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اب اگر یہ مسلمان ہو گیا ہے لہذا ہم نے اس کے کافر ماں باپ سے اس کا رشتہ توڑ دیا. ابو طالب کا نام محمد ابو طالب نے رکھا. قرآن مجید میں 4 جگہ اللہ نے محمد کو لفظ محمد سے خطاب کیا. اے میرے پالنے والے طٰہٰ کہا تھا، مزمل کہا تھا، مدثر کہا تھا، احمد کہہ دیتا. یہ محمد کیوں کہا؟ یہ محمد ہی کے نام سے کیوں پکارا؟ تاکہ مسلمان محفوظ کر لے، اپنے ذہن محفوظ کر لے. عزیزو یاد رکھنا کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قرآن کی آیت بن جائے اسے فقہ جعفری میں معصوم کہتے ہیں. یعنی ابو طالب کا رکھا ہوا نام میزان عدالت الہی میں تل کر جب لوح محفوظ تک پہنچا تو قرآن کی آیت بن گیا. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے گا عزیزوں، عظمت ابو طالب آپ دیکھیں کہ وہ خطبہ تو میں انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کی خدمت میں جو جناب ابو طالب کا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ ابو طالب نے اپنے عقد کے موقع پر جو خطبہ پڑھا ہے اس کے الفاظ سنے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، اسلام کا کوئی فرقہ ہو اس سے بحث نہیں ہے، سورہ الحمد کی تلاوت نماز میں ضروری ہے، لازم ہے. اور جو سورہ الحمد نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں قبول ہو. اللہ نے واجب کر دیا کہ سورہ الحمد ضرور پڑھو. پڑھنے والے کیا وجہ ہے کہ تو نے لازم کر دیا؟ سنیں گے ابو طالب کا خطبہ نکاح اپنے عقد کے موقع پر. فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا فی ذریت ابراہیم. تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. یہ ابو طالب کے جملے کب ہیں؟ ابھی اعلان رسالت بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو کسی نمبر کا کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، اور کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین،
اللہ نے آواز دی، میں نے تیرے جذبات کو دیکھا، تیری زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کو دیکھا، مجھے بھی قسم ہے، مجھے بھی قسم ہے، تو نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، ہم اس سورے کو قرآن میں نازل کریں گے، تیری زبان سے نکلا ہوا لفظ قرآن کی آیت بنا کے سارے مسلمانوں پر نماز میں پڑھ کر واجب کر دیں گے، تاکہ قیامت تک تیری یاد اور تیری سنت قائم رہے۔ فرمائیں صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، میں اپنے کلام کی آخری منزل میں آپ کی خدمت میں چند دلائل اور ہیں جو آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اور عزیزو غور کیجئے گا، موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے محل میں، اور وجود فرعونیت کے ماحول کے اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرا پاک و پاکیزہ پیغمبر کسی ناپاک گود میں پلے، لہذا اللہ نے آسیہ کو مومنہ بنا کے فرعون کے محل میں پڑھ رکھا۔ قرآن کا ہر پڑھنے والا میری اس بات کی تصدیق کرے گا۔ تو سوچو، موسیٰ تو پاک و پاکیزہ گود میں پلے، اور جس کا کلمہ پڑھ کے موسیٰ کو نبوت ملے، وہ معاذ اللہ کافر کی آغوش میں پلے؟ نہیں، قرآن نے کہا ہم نے آسیہ کو جنت میں محل دے دیا موسیٰ کو پالنے کے عوض میں۔ تو موسیٰ کو پالنے کے عوض میں آسیہ جنت میں محل لے لے، اور فخر موسیٰ کو پالنے والا دوزخ کی آگ میں چلا جائے۔ پہ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ ذرا غور فرمائیے۔ اور پلے موسیٰ فرعون کے محل میں پلے۔ بڑی کوشش کی تھی فرعون نے کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں، پیدا ہوئے۔ ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا، دریا کی موجوں کے حوالے کیا، اور یہ صندوق جا رہا ہے فرعون کی طرف۔ قرآن دیکھیے، یاد رکھیے، اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس طرف جا رہا ہے جہاں کنارے پہ کھڑے ہوئے دریائے نیل کے فرعون اور آسیہ دریا کی موجوں کا نظارہ کر رہے ہیں کہ قریب جب بکس آیا تو آسیہ نے متوجہ کیا بکس کی طرف، فرعون نے بھی دیکھا، بالکل قریب آ گیا۔ غلام سے کہا نکالو، صندوق کو نکالا، چاند سا بچہ صندوق میں دیکھا۔ آسیہ نے جلدی سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جیسے ہی آغوش میں لیا، موسیٰ مسکرانے لگے، موسیٰ مسکرانے لگے۔ فرعون کا بھی دل چاہا کہ میں بھی آغوش میں لے لوں۔ ابھی آغوش میں لینا چاہتا تھا کہ موسیٰ نے داڑھی پکڑ کے ایسا تماچا لگایا کہ فرعون کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ یعنی موسیٰ نے فرعون کے منہ پہ تماچا لگا کر قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ نبی ایک لمحے کے لیے بھی آغوش کفر برداشت نہیں کرتا۔ اے توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی؟ اور ابو طالب کے گھر میں 40 سال تک کھاتے رہے، 40 سال تک کھاتے رہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار دو عالم کا سایہ جو تھا وہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ یہ معجزہ تھا سرکار کا کہ سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ اب اس مسئلے میں علماء نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ رسول کا سایہ زمین پہ نہیں تھا۔ اس میں خلیفہ سویم حضرت عثمان کا جو قول ہے اس کو آپ سن لیں۔ سب نے وجہ بیان کی ہے، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ رسول کا سایہ زمین پہ اس لیے نہیں تھا کہ جب رسول چلتے، اگر سورج ادھر نکلا ہے تو سایہ آگے ہوتا، تو رسول پیچھے ہو جاتے، سایہ آگے ہو جاتا۔ اللہ کو یہ گوارا نہ تھا
کہ میرے رسول کا سایہ بھی رسول سے آگے ہو. توجہ دیکھیں، بڑی لاجیکل بات کہی ہے، بڑی لاجیکل بات کہی ہے. اور اگر سورج ادھر نکلا ہوتا تو سایہ پیچھے پڑتا، اور ہم اصحاب ہیں، ہر وقت حضور کے پیچھے چلنے والے ہوتے. جب ہم چلتے اور سایہ پیچھے ہوتا تو ہمارے قدم سائے پہ پڑ جاتے. لہٰذا اللہ نے اس کا انتظام اور اہتمام یہ کیا کہ سائے ہی کو اٹھا لیا. عزیزو، عظمت مولا کو سلام کرو خدا کی قسم، کہ خدا کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ صحابی کا قدم رسول کے سائے پہ بھی پڑے. اب صحابی میں اور علی کے فرق کو ملاحظہ فرمائے کہ صحابی وہ ہے کہ جو رسول کے سائے پہ بھی قدم نہ رکھے، علی وہ ہے جو مہر نبوت پر دوش رسول پہ اپنے قدم رکھ دے. دیکھیے، آپ کا ذہن اس طرف پہنچا یا نہیں پہنچا؟ میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں؟ توجہ ہے نا عزیزو؟ اللہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا، سائے کو اٹھا لیا. تو اتنا تو سوچو، جو خدا یہ بھی گوارا نہ کرے کہ میرے رسول کے سائے پر کسی صحابی کا قدم پڑے، وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میرا رسول معاذ اللہ کسی کافر کی آغوش میں پل جائے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خدا کی قسم، آج مسجدوں سے آنے والی صدائیں اللہ اکبر کی ابو طالب کی مرہون منت ہے. کربلا میں عزادارو، آپ جانتے ہو جتنی قربانیاں ہیں ابو طالب کی قربانیاں ہیں، اولاد عقیل کی قربانیاں. توجہ ہے عزیزو؟ کربلا میں عباس کے بازوؤں سے خون نہیں بہا، ابو طالب کا خون تھا. علی اصغر کے گلے سے خون نہیں بہا، ابو طالب کا خون تھا. قاسم کے جسم نازنی سے خون نہیں بہا، یہ ابو طالب کا خون تھا. وہ جو مدینہ چھوڑ رہا ہے وہ اپنے وقت کا ابو طالب ہے. ہاں عزاداران امام مظلوم، آپ گریے کے لیے آمادہ ہو گئے. اور عزادارو، آج کی مجلس منسوب ہے شہزادے علی اصغر سے. کون علی اصغر؟ شہادت علی اصغر وہ شہادت ہے کہ جس میں گہرائی بھی ہے، گیرائی بھی ہے، جس میں آرزوؤں کی زنجیریں بھی ہیں، حقیقت کی تلاش بھی ہے. اگر کربلا کا یہ عظیم واقعہ رونما نہ ہوتا تو کربلا کے خد و خال نگاہ انسانیت میں نہ ابھرتے. خدا کی قسم، یہ وہ ہلکا سا پتنگا تھا جس نے کفر کے نشیمن کو جلا کے راکھ کر دیا، اور یہ حسین کا آخری ایٹم تھا جس نے یزیدیت کے بلند قصر کو پستی میں لے جا کے رسوا کر دیا. آج یزید کا محل کھنڈرات کے روپ میں اپنی تاریخ تو رہا ہے، اور علی اصغر کے تبسم آج بھی آزاد ہے. ہاں عزادارو، کون علی اصغر؟ کون علی اصغر عزادارو؟ خدا کی قسم، سکینہ بھی باب الحوائج ہے، علی اصغر بھی باب الحوائج ہے. عزادارو، میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اگر کسی کے اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو تو وہ 10 محرم کو یہ کرے کہ یا تو شربت یا دودھ پر علی اصغر کی نظر دلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلائے، شربت پلائے، اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو پانی پلائے. اور جب بنام علی اصغر وہ نظر کر کے پانی یا دودھ یا شربت پلاتا ہے تو رباب کہتی ہے، پالنے والے تجھے میری اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، تجھے میری اجڑی ہوئی گود کا واسطہ. یہ جو نظر دلا رہا ہے اس نے میرے اصغر کے تیر لگتے ہوئے نہیں دیکھا،
یہ جو میرے اصغر کی نظر دلا رہا ہے، اس نے اصغر کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر اصغر کے نام کی یہ نظر دلا رہا ہے۔ اے ہمارے معبود، تجھے میری اجڑی ہوئی گود کا واسطہ اسے اولاد عطا کر دے، اسے اولاد عطا کر دے۔ عزادارو، دونوں باب الہوائی تھے، سکینہ بھی باب الہوائی، اصغر بھی باب الہوائی۔ عزاداران امام مظلوم، سن لیجئے اس روایت کو خدا کی قسم۔ دیکھیے ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ میں نے قیامت کی روایت پڑھی ہے عزیزوں، شام کے زندان میں جب آدھی رات آتی تھی تو رباب اٹھ کے ہاتھوں سے کچھ تلاش کرتی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو زینب پوچھتی تھی بھابھی رباب کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا ارے ابھی تو میرا اصغر یہی تھا۔ ارے کہاں گیا میرا اصغر؟ مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کر رہا زیادہ۔ والی اصغر، اللہ اکبر، خدا کی قسم اگر آپ تصور کر لیں تو کلیجہ پھٹ جائے، تصور کر لیں تو کلیجہ پھٹ جائے۔ جناب رباب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، رسیاں بنی ہیں، رسیاں بنی ہیں۔ تو میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو بی بی رباب کوہنیوں کے بل زمین کربلا کی طرف بڑھی، آگے بڑھی، ریت کو ہٹایا۔ ارے کہاں ہے میرا اصغر؟ تلاش کر رہی ہیں عزادارو، ریت کو ہٹا رہی ہیں، اور ایک مرتبہ عزادارو تصور کر لو تو کلیجہ پھٹ جائے، تصور کر لو تو کلیجہ پھٹ جائے عزادارو۔ علی اصغر کے لاشیں پہ آئی۔ عزاداران امام مظلوم، قبر علی اصغر پہ ننھی سی قبر جو حسین نے اصغر کی کھودی ہے، علی اصغر کی قبر پہ آئیں، اور اس کے بعد عزادارو کوہنیوں کے بل چل چل کے رباب علی اکبر کی لاشیں پہ آئی۔ علی اکبر کے لاشیں پہ آ کے کہتی ہیں بیٹا علی اکبر، میرا اصغر رات کے اندھیرے میں کہیں ڈر نہ جائے، ارے میرے اصغر کا خیال رکھنا۔ مولا سلامت رکھے۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہے خدا کی قسم۔ آج رباب کے اصغر کا وہ ماتم ہوگا کہ میری شہزادی کا دل خوش ہو جائے گا عزادارو۔ رباب اسی صفِ عزا میں آ کے بیٹھی ہے عزادارو۔ آپ جب آوازیں بلند گریا کرتے ہیں تو رباب آپ کے حق میں دعائیں کرتی ہے عزادارو۔ مولا سلامت رکھے عزادارو، بس ایسے ہی رویا کیجئے عزادارو، بلند آواز سے گریا کیا کیجئے عزادارو۔ ہاں مولا سلامت رکھے عزادارو۔ حسین جب عاشور کا لرزتا ہوا سورج نکلا، کربلا میں سب شہید ہو چکے، خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ آواز جو بلند ہوئی تو حسین خیمے میں آئی۔ بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ گریا کیسا؟ کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین آئے، نہ جانے اصغر کے کان میں کیا کہہ دیا کہ ہمک کر اصغر۔ حسین کی آغوش میں آ آبا کے دامن سے اصغر کو ڈھکا، لے کے چلے۔ رباب در خیمے پہ سر جھکا کے کھڑی ہے۔ رباب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میرے وارث، تم میرے اصغر کو وہاں لے جا رہے ہو جہاں جو گیا واپس نہیں آیا۔ لیلہ کا لال گیا واپس نہیں آیا، فروہ کا لال گیا واپس نہیں آیا، مگر ایک مرتبہ دل نے آواز دی، علی اکبر تو 18 برس کا تھا، قاسم 13 برس کا تھا، میرا اصغر تو 6 مہینے کا ہے، کوئی تو میرے اصغر کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو دیکھے گا، کسی کے سینے میں تو مامتا بھرا دل ہوگا، مگر دل پھرتا پارے جس نے لیلہ کے لال پر رحم نہ کھایا وہ میرے اصغر پہ کیا رحم کھایا۔
اے میرے وارث، میں روکنے والی کون ہوں؟ میرے وارث لے جاؤ، خدا حافظ۔ اصغر کو لے کے چلے، یوں لگا جیسے قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ فوج اشقیاء یہ سمجھے کہ شاید آخری وقت میں حسین فیصلے کے لیے قرآن لے کے آئے، صلح کے لیے قرآن لے کے آئے، مگر اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو قرآن نہ تھا، قرآن ناطق کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں گا، مسائل میں کوئی کمی نہیں کروں گا، چند راتیں باقی رہ گئی ہیں عزادار۔ اور اس کے بعد حسین نے کہا، اے فوج نابغہ، تمہارے زوم ناقص میں اگر میں خطا بار ہوں تو یہ بچہ تو خطا بار نہیں ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے پانی پلا دو، اسے پانی پلا دو۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو لو، میں اسے جلتی ہوئی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم آ کے پانی پلا جاؤ۔ اور اس کے بعد اصغر سے کہا، میرے لال، تو بھی تو حجت خدا کا پوتا ہے، میرے لال حجت تمام کر میرے لال۔ اتنا سنا، علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان کو ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ فوج اشقیاء میں تلاطم مچ گیا، کودے لے لے کے اصغر کی طرف دوڑے کہ پسر سعد ملعون کہتا ہے، حرملا تیری تیر اندازی کب کام آئے گی؟ یقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ملعون نے تیر کو کمان میں جوڑا، اصغر کی طرح پھینکنا چاہا کہ ہاتھوں میں راشا آ گیا، کمان چھوٹ کے زمین پہ گری، پھر تیر نکالا، کمان میں جوڑا، پھر ہاتھ کانپے، پھر کمان گری، تیسری مرتبہ پھر تیر کمان میں جوڑا، ہاتھ کانپے، کمان گری۔ پسر سعد نے کہا، حرملا اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ تیرے لشکر میں سب سے بہترین تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، آج تجھے کیا ہو رہا ہے؟ حرملا کہتا ہے، پسر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ سنے گا، جب میں نے پہلی مرتبہ کمان میں تیر جوڑا تو میں نے دیکھا رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے، علی اصغر کے سرانے بیٹھے، ارے میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے دوسری مرتبہ جب کمان میں تیر جوڑا تو میں نے دیکھا علی مرتضیٰ سامنے آ گئے، اور جب میں نے تیسری مرتبہ کمان میں تیر جوڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی نے اصغر کے گلے پہ اپنے گلے کو رکھ دیا۔ مولا سلامت رکھے عزادارو، ان آوازوں پہ مولا رحمت نازل کرے عزادارو۔ اور اس کے بعد حرملان ملعون نے 3 بھال کا تیر نکالا۔ عزادارو، یہ 3 بھال کا تیر آپ سن لیتے ہیں، 3 بھال کا تیر وہ ہوتا ہے جس سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے عزیزو، اور ایک مرتبہ 3 بھال کا تیر علی اصغر کی طرف جیسے ہی چھوڑا، حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اصغر کو اٹھانا چاہا، تیر گلے پہ لگا، بازو چھینا۔ اکبر کے اصغر کے گلے پہ تیر نہیں لگا بلکہ اصغر کا گلا۔ ارے کیسے یہ جملہ ادا کر دو عزاداران امام حسین، حسین نے اصغر کے لہو کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، ہے حسین اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی آ گیا تو پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا۔
زمین کی طرف پھینکنا چاہا. آواز آئی ہے حسین اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی آ گیا تو تا قیامت ایک دانہ زمین سے نہ اگے گا. حسین نے اصغر کے چہرے، اصغر کے خون کو چہرے پہ ملا اور کیا جملہ کہا؟ اسی طرح نانا رسول اللہ سے ملاقات کروں گا. نانا حسین آپ کی امت کا یہ تحفہ لے کے آیا ہے. اصغر کو لے کے چلے، خیمے کے قریب پہنچے. سن لو عزاداران امام مظلوم، قریب پہنچے. آپ عاشور محرم کے دن ایک عمل کرتے ہو، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہو، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہو اور کیا کہتے ہو؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. یہ میرے اسی امام کا عمل ہے. اصغر کے لاشے کو لے کے کبھی آگے بڑھے، ارے کیسے رباب کے آغوش میں جا کے دے دوں. سکینہ دیکھے گی تو کیا کرے گی؟ ایک مرتبہ ہمت کر کے کہا رباب، رباب نے تیرا اصغر آ گیا. رباب سے پہلے سکینہ در خیمے پر آ گئی. اے بابا اصغر کو پانی پلا رہا ہے کیا سکینہ؟ کیا سکینہ پیاسی رہے گی؟ کیا سکینہ پیاسی رہے گی؟ میں خدا کی قسم مصائب ختم کر دیتا. آپ نے وہ ماتم کیا ہے کہ مجھے مصائب ختم کر دینے چاہیے، لیکن عزاداروں یہ ایام عزا کے دن ہیں، جتنا چاہو رو لو، چند راتیں باقی ہیں. عزاداروں بی بی رباب کے بس چند جملے سن لیجیے. کون ہے رباب؟ یہ وہ رباب ہے جو شہادت حسین کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا. کیوں کہ جب چلی تھی تو حسین کے لاشے کی طرف رخ کر کے آواز دی تھی، میرے وارث تیرا لاشا جلتی ہوئی دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہے. رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی، جب تک زندہ رہے گی ٹھنڈا پانی نہ پیے گی. جب تک زندہ رہی سائے میں نہ بیٹھے. ایک مرتبہ رباب خاک پہ منہ رکھ کر سوئی ہوئے تھی. عزاداروں قیامت کے مسائل میں مولا مجھے اتنی قوت دے کہ یہ پڑھ سکوں آپ کے لیے. عزاداروں سنو، عزاداروں خاک پہ منہ رکھ کے رباب سوئی ہوئی تھی کہ دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا. میرے چوتھے امام دروازے پر آئے. آ کے وہ کہتا ہے آنے والا کہ میں مختار کا قاصد ہوں، مختار کا پیغام لے کے آیا ہوں. کیا پیغام ہے؟ کہ مولا بات یہ ہے کہ مختار نے حرملہ کو واصل جہنم کیا اور اس ملعون کا سر آپ کی خدمت میں بھیجا اور یہ خط بھی دیا ہے. خط کو پڑھا. مولا نے لکھا تھا، میرے آقا میرے مولا امام وقت، میں نے یہ سنا ہے کہ اصغر کی شہادت کے بعد میری شہزادی رباب سائے میں نہیں بیٹھتی ہے. میری تمنا یہ ہے میرے مولا، میری تمنا یہ ہے کہ میرا پیغام، غلام کا پیغام شہزادی تک پہنچا دو کہ میں نے حرملہ کو واصل جہنم کر دیا، اب آپ سائے میں آ جاؤ. سنیں گے عزاداروں؟ آئے میرے بیمار امام سید سجاد. کہا اما رباب مبارک ہو. کہا کیا ہوا؟ ارے کاہے کی مبارک دیتے ہو؟ کہا مختار نے حرملہ کو واصل جہنم کیا ہے. تو پلٹ کے کہتی ہیں خدا مختار کے بچوں کو سلامت رکھے، مگر بیٹا سید سجاد میرا اصغر تو اب واپس آ نہیں سکتا، میرا اصغر تو اب واپس نہیں آ سکتا.
بس اب زیادہ نہیں ہے، 2 منٹ کے مسائل سن لیا، مجلس تمام. تو ایک مرتبہ کہا عمر اب آپ، مختار نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے، اور پیغام یہ بھیجا ہے، مختار کی تمنا یہ ہے کہ اب آپ سائے میں آ جائیے، اب آپ سائے میں آ جائیے. تو کہا میں کیسے سائے میں آ جاؤں بیٹا، ارے اپنے وارث کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ رباب چھوڑ کے آئی ہے، رباب چھوڑ کے آئی ہے. تو ایک مرتبہ کہا اماں نہیں سائے میں آ جاؤ. کہا تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا اماں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ سائے میں آ جاؤ. تو پلٹ کے کہا رباب نے، پلٹ کے کہا رباب نے، بیٹا سید سجاد تو خون کے آنسو رونا بند کر دے، رباب سائے میں آ جائے گی، رباب سائے میں آ جائے گی. سن لیجیے جملہ، کہ اماں میری بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے کہ آپ سائے میں آ جاؤ، آپ سائے میں آ جاؤ. ایک اماں تباہ جناب رباب کہتی ہے نہیں میں سائے میں نہیں آ سکتی، میں اپنے والد کا لاشا جلدی زمین پہ چھوڑ کے آئی ہوں. تو ایک مرتبہ میرے امام نے کہا اچھا اماں رباب آپ یہ بتا دو مجھے کیا سمجھتی ہو؟ کہ بیٹا تو امام کے بعد امام وقت پہ، مگر امام بحیثیت امام کے حکم نہ دینا، بحیثیت امام کے نہ کہنا. ہاں دادا لو کہ جب آپ مجھے امام مانتی ہے تو اللہ سائے میں آ جاؤ. ارے اتنا جملہ سنا، رباب نے ہتھیلیوں کو دیکھ کر زمین سے اٹھنا چاہا، ایک بازو زینب نے پکڑا، سلامت رکھے نظر ہوا سب کرو، ایک بازو زینب نے پکڑا، ایک بازو سید سجاد نے پکڑا، سائے کی طرف لے کر چلے. رباب نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ اٹھائے. پالنے والے یہ رباب کا کیسا امتحان ہے. پالنے والے ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہے کہ رباب سائے میں نہ بیٹھے گی، ایک امام کہتا ہے کہ سائے میں آ جاؤ. بس ایک مرتبہ چند قدم چلے تھی کہ گردن ایک طرف کو رکھے. زینب نے کہا سید سجاد ارے رباب کو نکال دو، رباب اس دنیا سے گزر گئی. یا علی آدھا کرو، بس مجلس تمام ہو گئی. آدھا کرو رباب کی گٹھڑی کھولی گئی. سنیں گے گٹھڑی رباب کے پاس کیا بنا سے کوفہ سے شام. رباب نے گٹھڑی کسی کو نہیں اٹھائی، مگر یہی کہا تھا اے شہزادی اگر گٹھڑی کھولنا تو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کھولنا. جب رباب اس دنیا سے گزر گئی، سید سجاد نے گٹھڑی کو رکھا، ایک مرتبہ کھولا تو کیا نکلا؟ چولہے کی جلی ہوئی رات، اصغر کا پیر سے چھنا ہوا کرتا. رباب کی تمنا ہے اصغر کا چولہا. پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران کربلا کا. جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا، جو مقروض ہیں ان کا خط خنان غیب سے عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے. مومنین کے قلوب کو ان کے نور سے روشن منور فرما دے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا، جتنے مومنین مومنات مر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما.